الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن سے گفتگو پر، عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے، بات چیت پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ آج تیسرا دن ہے، کیونکہ بات چیت کرنا یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ بغیر بات کرے کہ ہم زندگی نہیں گزار سکتے، تو ہمارے اسلام نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے کہ تم کیسے بات کرو گے، تمہارا گفتگو کا انداز کیسے ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو کیسے ہونا چاہیے، لوگوں کا دل جیتنے والی تمہاری گفتگو ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو اذیت پہنچانے والی تمہاری گفتگو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے فضول گفتگو کو ختم کر دینا یہ اسلام کا حسن ہے بول کر، یعنی لا یعنی باتیں، بے فضول باتیں جس کا کوئی نہ دنیا سے پیدا ہے نہ آخرت سے پیدا ہے، ایسی باتوں کو ترک کر دینا یہ اسلام کا حسن ہے بول کر فرمایا۔ اور آج ہم اسی میں مبتلا ہو کر رہ گئے، بے فضول باتوں پر ہنسنا یہ ہمارا شیوا بن گیا ہے، بے فضول باتوں پر گھنٹے لگا دینا یہ ہمارا کام بن گیا ہے۔ ریلز بناتے ہیں، نہ کوئی اس کا دنیاوی فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، ہم بے فضول ایسے باتیں بناتے ہیں جس میں جھوٹ کی بھرتائی رہتی ہے، جھوٹ بے حساب بولا جاتا ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا کرو۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، بندہ مومن، تو اس سے پاس سے رحمت کے فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ اور آج ہم بے فضول باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے بیٹھتے ہیں، لوگوں کی چغلی کرتے بیٹھتے ہیں، گناہوں کو اپنے سر پر لے کر جا کر بیٹھتے ہیں۔ تو خاموش بیٹھنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر کوئی کام کی بات نہیں ہے تو خاموش بیٹھ جانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خاموشی پر استقامت پا جاؤ تو تمہارے لیے 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ خاموش ہو جاؤ، بے فضول باتیں کرنے سے خاموش ہو جاؤ، تمہارے 60 سال کی باتیں کرنے سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور آج ہم وہی نہیں کرتے، ہم خاموش نہیں بیٹھتے، ہمیں ایک لمحے کے لیے ہماری زبان نہیں رکتی، ہماری کوئی مطلب کی بات ہو یا نہ ہو ہمیں صرف منہ کھولنا ہے، جان ہو یا پہچان ہو یا نہ ہو ہمیں ان سے بات کرنا ہے۔ کیا بات کرنا ہے؟ خیر خیریت پوچھ رہے ہیں، حالانکہ حال یہ ہمارا ہوتا ہے ہم اپنے بہن بھائی کی خیریت نہیں پوچھتے۔ خیریت جو حقیقت میں پوچھنا ہے ہم اپنے بہن بھائی کی نہیں پوچھتے، اپنے غریب رشتہ داروں کی نہیں پوچھتے، جو محتاج پڑوسی ہے اس کی خیریت نہیں پوچھتے۔ ہم کس کی خیریت پوچھتے؟ خیریت نہیں پوچھتے، ٹائم پاس کرتے۔ خیریت پوچھنے کا کیا ہے؟ اب جب خیریت پوچھ رہے ہو تو اس کی خیریت پوری کرو، پھر آپ نہیں پوچھتے خیریت، بس ہمیں ٹائم نکالنا ہے، کوئی سی بھی گفتگو سے نکالے، ہمیں ٹائم نکالنا ہے۔ یہ حال ہمارا ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے یہ؟ جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ابو بکر تم جنتی ہو بول کر، اور خاموش رہنے کے لیے اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے۔ پتھر رہ جائے منہ میں کچھ گفتگو ہی نہیں ہوگی۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ بے فضول ایسے باتیں کرتے ہیں جس سے گناہ کبیرہ اپنے آپ پر کر لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو کرتے عمدہ محبت سے گفتگو کرتے، مگر جب حق کی بات آتی اور باطن کی بات آتی ایسے جلال میں گفتگو کرتے کہ آگے والے کا دل کانپ جاتا تھا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ حق بات اگر دوسرے کے خلاف میں ہو اونچی آواز میں ہماری گفتگو ہوتی، حق بات اگر کرنا ہے اور آگے والا ہو تو اونچے سے آواز ہماری بات ہوتی ہے، اور حق بات اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنا ہو، حق بات اپنے بہن بھائی کے ساتھ کرنا ہے، حق بات اپنے دوست کے ساتھ کرنا، مذاق میں لے لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ دوستی توڑ دے گا، رشتہ داری چھوٹ جائے گی، بہن بھائی ناراض ہو جائیں گے، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم حق بولو، تمہارے اپنے ناراض ہوتے ہیں پرواہ نہیں، تم حق بولو۔ اور ہاں جہاں حق بولنا ہے وہاں خاموش ہو جاتے ہیں۔
تو ہمیں اپنے غور کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے سے, بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری. اور قیامت کا عالم ہر کوئی جانتا ہے کیا عالم ہے. اگر یہاں پر 2 منٹ کولر بند کر دے تو پسینے میں بھیگ جائیں گے. قیامت میں 1.25 نیزے پر سورج آ کر ٹھہرا ہوا ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی, بندہ پسینے میں کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی کھاندے تک, پورا پسینے میں ڈوبا ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا, بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری. کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ بے فضول گفتگو کرتے ہوئے گزاری, بنا مطلب کی باتیں کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری. کئی گھنٹے ہم نے ایسے ہی گزار دی, جبکہ وقت کی قدر وہاں معلوم ہوگی. حسرت ہو جائے گی, پشیمان ہو جائیں گے کہ اپنی زندگی خراب کر لی بے فضول باتیں کرتے ہوئے. ہمارے لیے تو بہتر یہ تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہترین زبان وہ ہے جو اللہ کے ذکر میں تر ہو جائے. اللہ کے ذکر میں یا ربی کہتے ہوئے کرے, اس کی تعریف حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ذکر کرے. نہیں, آج ہمارا حال کیا ہو گیا, اللہ کے ذکر سے خالی غافل. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے سے دور ہو گئے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آج بے فضول گفتگو کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حتیٰ کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ہم پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں گناہ ہی نہیں لگتا. آج یہ حال ہمارا ہو گیا ہے کہ گناہ ہی نہیں لگتا. ہم کسی کی دل آزاری کر دیتے اپنی گفتگو سے, ہمیں گناہ نہیں لگتا, اور اس کی سزا روز ملتی ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. کسی کی دل آزاری کرتے آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اس کے دل دکھا کر چھوڑ دیا. نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی روحانی تکلیف دیتا ہے, روحانی اذیت پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ محسوس نہیں کرتے. آپ نے اس کو ڈپریشن کا نام دے دیا. وہ ڈپریشن نہیں ہے, وہ روحانی تکلیف ہے جو آپ نے دوسروں کو دیا تھا, اللہ نے جو آپ کو دیا ہے. آج کیا ہو رہا ہے, ہم بستر پر جاتے نیند نہیں آتی, یہ تکلیف ہے, روحانی تکلیف. سکون ہر چیز کی نعمت ہے مگر سکون نہیں ہے, یہ تکلیف ہے, روحانی تکلیف. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر بیٹھ گئے, خلافت راشدہ پر جب فائز ہو گئے, آپ زمین پر سویا کرتے تھے, کچھ نہیں بچھایا کرتے تھے اور آرام سے سویا کرتے تھے. جب رومی کا بادشاہ آیا تو دیکھ کر دنگ ہو گیا, کہنے لگا یہ عمر فاروق ہے جس کے نام سے ہم تخت پر بیٹھ کر ڈرتے ہیں اور یہ ہم اٹھی پر سو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سکون ایسا عطا کرتا ہے. آج ہم اے سی میں نیند نہیں آ رہی ہے, کروڑوں کا گھر ہونے کے بعد نیند نہیں آ رہی ہے, ہمیں کروڑوں کا کاروبار ہونے کے بعد نیند نہیں آ رہی ہے, سکون سے کھانا پینا ہونے کے بعد نیند نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ یہ اذیت ہے جو آپ لوگوں کو دیے تھے, آج آپ کو مل رہی ہے. تو اپنے آپ کو روحانی اذیت سے محفوظ رکھے. آج یہ گفتگو کریں گے, لوگوں کا دل چیر کر رکھ دیں گے آپ کے کلاموں سے, آپ کی گفتگو سے. اگر لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے, پلٹ کر تکلیف آئے. اپنے آپ کو غور کرے, اپنی زندگی کو گزارے. صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کلام کرتے تو اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے, کہیں اونچی آواز نہ ہو جائے, کہیں بے فضول کامہ نہ ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا, اے صحابہ تم زیادہ سوال نہ کیا کرو, دین کے بارے میں بھی زیادہ سوال نہ کیا کرو. اگر میں ہاں کہہ دوں تو تمہارے اوپر واجب ہو جائے گا. یہاں پر ہم بے فضول باتیں کرتے ہیں, وہاں پر دین کے بارے میں روکا جا رہا ہے, زیادہ گفتگو نہ کرو. اور آج ہمارا عالم, ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا, یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ ضرر پہنچانے والی چیز, سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر کہا, یہ تم اس کی حفاظت کر لو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اور آج ہم اسی کی حفاظت نہیں کریں. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں, کیسے ہم اپنی زندگی گزاریں, اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارے ہیں یا ان کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزاریں. بندہ مومن کی زندگی تو یہ زندگی ہے کہ وہ ہر وقت یہ فکر میں رہتا ہے کہ کون سے کام سے میرا رب راضی ہوتا ہے, کون سے کام سے میرا رب ناراض ہوتا ہے, کون سی گفتگو سے میرا رب راضی ہوتا ہے, کون سی گفتگو سے میرا رب ناراض ہوتا ہے. بزرگان دین واضح فرماتے ہیں, جب تم کوئی کلام کسی سے کہنا چاہ رہے ہو, کوئی بات کہنا چاہ رہے ہو,
تو پہلے وہ بات اپنے آپ پر بول کر دیکھ لو، اگر اس سے دل خوش ہو جائے تو آگے والے کو بولو، اگر تمہارے دل کو تکلیف پہنچے تو آگے والے کو تو اور تکلیف پہنچے. تو ہمیں غور کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ گزرے ہیں یہ، عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بول کر، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم ہنستے ہوئے بھی مذاق میں، محفل میں ایسی گفتگو نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارے لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے. بے فضول باتوں کے لیے محفل نہ بنایا کرو. مذاق میں بات ہوتی ہے مگر دل میں اتر جاتی ہے، وہاں سے تمہارے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. آج یہی ہو رہا ہے، مذاق میں بات کر کر نکل جاتے ہیں، آگے والے کے دل میں وہ بات اٹک جاتی ہے، اب وہ آپ سے کنارہ کرنا شروع کر دیتا ہے. کئی رشتے ایسے جو مذاق میں ہی ٹوٹ گئے ہیں، کئی رشتے ایسے جو مذاق میں ہی ٹوٹ گئے. کیوں؟ میں نے صرف اتنا کہا تھا. آپ کا اتنا کہنا آگے والے کے دل کو چیر کر رکھ دیا اور وہ آپ سے ملنا پسند نہیں کر رہا. تو اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 2 داڑھوں کے بیچ میں جو زبان ہے تم اس کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور 2 رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے زبان کو جو سنبھال لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو اپنی گفتگوؤں کو سنبھالیں، ایسے الفاظ استعمال کریں جس کی وجہ سے آگے والے کا دل سکون پائیں، نہ کہ اذیت پائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.